ہفتے کے 5 دن صبح الفاٹیتی ہی اخبارات پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد اس کالم کے لیے موضوع طے کرنا ممکن ہوتا ہے۔ بدھ کی صبح اس عادت کے ہاتھوں گھر میں آئے اخبارات میں نمایاں ہوئی سرخیاں دیکھیں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فرض کیا میں کوئی غیر ملکی ہوتا اور چند روز کے لیے پاکستان آ کر اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں قیام پذیر ہوتا تو کمرے میں آئے اخبارات پر نگاہ ڈالنے کے بعد احساس ہی نہ ہوتا کہ یہ ملک اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب کی زد میں ہے۔ محتاط ترین اندازے بھی مصر ہیں کہ غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے کم از کم 4 کروڑ افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے گھر اور فصلیں تباہ ہو گئیں، دودھ اور گوشت فراہم کرنے والے جانور پانی میں بہہ چکے ہیں۔ متاثرین کی بے پناہ تعداد ابھی تک خیموں کے بغیر کھلے آسمان تلے خیرات کی صورت ملے رزق کی منتظر ہے۔ حاملہ خواتین کی تعداد بھی پریشان کن ہے۔ بارش و غنہ نے جن دیہاتوں کو تالاب بنایا ہے وہاں سے پانی کی نکاسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ حالات یوں ہی رہے تو وسیع تر رقبوں میں گندم کی کاشت ناممکن ہو جائے گی جو غذائی بحران کو گھمبیر تر بنا سکتی ہے۔ اخبارات کی نمایاں سرخیاں مگر عمران خان صاحب کے بیانات تک محدود ہو چکی ہیں۔ وہ بضد ہیں کہ ملک میں فی فور نئے انتخابات کا اعلان ہو۔ نظر بظاہر وہ یہ انتخاب محض قومی اسمبلی کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بالتستان میں ان کی جماعت پہلے ہی سے برسر اقتدار ہے۔ اس کی بدولت محض قومی اسمبلی کے لیے ہوا انتخاب انہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت میں لوٹنے کی نوید سنا رہا ہے۔ فوری انتخاب کے لیے وہ اس لیے بھی مصر ہیں کہ نئے مینڈیٹ کے نتیجے میں منتخب ہوا وزیر اعظم ہی رواں برس کے نومبر میں آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرے۔ آصف علی زرداری کو وہ سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو پکارتے ہیں۔ نواز شریف ان کی دانست میں قانون سے بھگوڑے رہیں۔ آئینی اعتبار سے اگرچہ اہم ترین ریاستی ادارے کی سربراہی کا فیصلہ وزیر اعظم کا اختیار تصور ہوتا ہے، اس منصب پر ان دنوں شہباز شریف براجمان ہیں۔ خان صاحب مگر اصرار کیے چلے جا رہے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو آرمی چیف تعینات کریں گے جو آصف علی زرداری اور نواز شریف کا چہیتا ہوگا۔ میرٹ یوں نظر انداز کر دیا جائے گا، مجھ جیسے 2% کے رپورٹر کی دفاعی امور تک رسائی نہیں۔ یہ بات مگر سیاست اور حکومتی معاملات سے قطعی نابلد شخص بھی جانتا ہے کہ ہماری فوج کے 6 سے 8 سینئر ترین لیفٹیننٹ جرنیلوں ہی میں سے کسی ایک کو آرمی چیف تعینات کیا جا سکتا ہے۔ پاک آرمی میں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کئی چھیلنیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں آج تک اس حوالے سے ہوئے فیصلوں پر کبھی سوال نہیں اٹھائے گئے۔ بہت اعتماد سے لہذا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ میرٹ کے اعتبار سے مذکورہ مرتبے پر پہنچا ہر افسر مساوی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ عمران خان صاحب میرٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے در حقیقت پاک فوج میں ترقیوں کے نظام کو بھی متنازع بنا رہے ہیں۔ وہ اگر یہ پیغام نہیں دینا چاہ رہے تو خدارا اس لیفٹیننٹ جنرل کا نام بھی ہم عامیوں کو خود سے مختص جرات کے ساتھ بتا دیں جو ان کی دانست میں مبینہ طور پر کوئی چکر چلا کر اس مقام تک پہنچ گیا اور اب آصف علی زرداری اور نواز شریف کا منظور نظر بھی بن چکا ہے۔ اس ضمن میں اپنائی خاموشی تمام امیدواروں کو مشکوک بنائے رکھے گی جس سے گریز لازمی ہے۔ عمران خان صاحب کی فوری انتخاب کی ضد پر غور کرتا ہوں تو میرے ذہن میں بے شمار چہرے ڈرادینی والی فلم کی طرح ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں جن کی بدحالی اور بے بسی روایتی اور سوشل میڈیا پر مستقل نمایاں ہو رہی ہے۔ ایسے افراد کی تعداد اگر واقعتاً 4 کروڑ تک پہنچ چکی ہے تو عمران خان صاحب ان کی بدحالی کو صفاقی سے نظر انداز کرتے ہوئے فوری انتخاب کی بدولت اقتدار میں فی فور لوٹنے کے خواہاں محسوس ہوں گے۔ ہمیں اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ سیلاب زدگان کی اکثریت سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے۔ ان 2 صوبوں میں احساس محرومی ہمارے سیاسی بیانیے پر حاوی رہا ہے۔ ان کی آفت کو بھلا کر 2/3 اکثریت کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے منصب پر لوٹنے کی خواہش وہاں کے سیلاب زدگان کو کیا سوچنے کو مجبور کر رہی ہوگی۔ اس کی بابت سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو گھبرا کر توجہ کسی اور جانب موڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے میرٹ کی آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ہاتھوں ممکنہ خلاف ورزی کی عمران خان صاحب کی جانب سے مچائی دہائی یہ حقیقت بھی یاد دلاتی ہے کہ 2019 کے آغاز میں سپریم کورٹ کے دھانس و شمار ہوتے چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسا نے پارلیمان کو حکم دیا تھا کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کی معاون ملازمت میں توسیع کو واضح
انداز میں لکھے قانون کے ذریعے باقاعدہ بنائے۔ نواز شریف اس وقت تک بھگوڑے ہو چکے تھے۔ ان کے نام سے منسوب مسلم لیگ نے تاہم مطلوبہ قانون کی منظوری 12 منٹ کی تاریخی عجلت میں ممکن بنائی۔ آصف علی زرداری کی جماعت کا رویہ بھی دوستانہ تھا۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے تیار کردہ قانون کی عاجلانہ منظوری کے لیے مبینہ چور اور لٹیروں کے ووٹ حاصل کرتے ہوئے ایک لمحے کو بھی جھجک نہیں دکھائی۔ توسیع ایک حوالے سے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے متفقہ طور پر عجلت میں منظور ہو گئی تو وزیر اعظم عمران خان نے سہولت کار جماعتوں کے لیے شکریہ کے 2 بول بھی ادا نہیں کی۔ ایسی بے اعتنائیوں ہی نے بالاخر ان کے سیاسی مخالفین کو مجبور کیا کہ وہ باہمی اختلافات نظر انداز کرتے ہوئے انہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے رواں برس کے اپریل میں وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا دیں۔ بہتر یہی تھا کہ تحریک عدم اعتماد منظور ہو جانے کے بعد نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جاتا۔ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں قائم ہوئی حکومت مگر ریاست کو دیوالیہ سے بچانے کی تگ و دو میں مصروف ہو گئے۔ اس کی وجہ سے مہنگائی کا جو طوفان الفاٹے ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ عوام میں غیر مقبول ہوئی حکومت کو عمران خان صاحب عوامی جذبات کو مزید بھڑکاتے ہوئے یقیناً گھر بھیج سکتے ہیں۔ IMF کے ساتھ ہوا بندوبست مگر اس کے بعد بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا اور 4 کروڑ افراد کی روزمرہ زندگی بحال کرنے کا چیلنج بھی مزید شدت اختار کرنا شروع ہو جائے گا۔